وہ سوئے لازار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، نور رمضان افطار ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان محمد ایوب اعوان حاضر خدمت ہے۔ آپ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور ہم آپ کے ساتھ تیسرے پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ ہے۔ چونکہ آپ کا آج وصال مبارک ہے تو اس حوالے سے آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے لیے آپ کی حیات طیبہ کے خوبصورت واقعات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے پیار، حسنین کریمین کی والدہ ہونے کا اعزاز اور کائنات کے اندر عورتوں میں سے بلند مرتبہ و مقام رکھنے والی خاتون ہونے کا اعزاز، اس پر گفتگو کرنے کی جسارت کریں گے۔ آپ کی خدمت میں اپنے بے ربط اور بے لفظ جملے ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ ہم ان کی شان میں قصیدے گائیں گے اور وہ بڑی ذات ہمارے لیے اپنی مہربانی کے دروازے کھولے گی۔ اس بڑی بارگاہ سے ہمیں بھی نجات کا پروانہ ملے گا، ہماری بھی سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی۔ ہم آپ کی خدمت میں اپنے سر کو جھکاتے ہوئے ادب سے سلام پیش کرتے ہیں اور کائنات کی ایک بڑی خاتون ہونے پر آپ کی بارگاہ میں ادب سے سلام عرض کرتے ہیں۔ ہم آج کے عنوان میں جناب مفتی عزیز جہاں مظہری صاحب، جو کہ ہمارے پروگرامز میں اکثر ہمارے مہمان ہوا کریں گے، ہمارے دارالافتاء میں فتویٰ نویسی کی مسند پر آپ تشریف رکھتے ہیں، جامعہ قادریہ رضویہ کے ہونہار فاضل ہیں، مختلف کتب کے مصنف ہیں اور فتویٰ نویسی میں آپ چھوٹی عمر میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہم آج دل کھول کر آپ کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر، آپ کی ذات کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں، اس نیت کے ساتھ کہ ہم آپ کی عظمت کے گن گائیں گے اور کل قیامت والے دن اپنے نانا جان کی بارگاہ میں ہماری سفارش اور شفاعت فرمائیں گی۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ابتدائی حالات، آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کا جو فاطمہ طیبہ نام رکھا گیا، اس کی وجہ تسمیہ، یہاں سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں، پھر بالترتیب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جامعہ قادریہ رضویہ کے یوٹیوب چینل کا اور انتظامیہ کا، جنہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے آج گفتگو کا موقع عنایت فرمایا۔ جی شکریہ۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور یقیناً رمضان المبارک کا ہر دن بڑی عظمت اور بڑی شان اور برکت اور فیوزات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جی۔ اور ماہ رمضان المبارک کا ایک لمحہ اہل اسلام کے لیے نہایت ہی قیمتی اور نہایت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ دن اس حوالے سے یقیناً دن ماہ رمضان کے سارے دن عظمت و شان والے ہیں، بے شک لیکن یہ دن اس حوالے سے بڑا عظیم الشان ہے کہ اس دن میں شہزادی رسول حسنین کریمین علیہم السلام کی والدہ محترمہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ زاہدہ راقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، آپ کی شہزادیوں میں سے سب سے چھوٹی شہزادی ہیں۔ آپ کا اعلان نبوت سے 5 سال قبل آپ کی ولادت پاک ہے ماشاءاللہ۔ اور جب آپ پیدا ہوئیں تو آپ کا نام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رکھا ہے ماشاءاللہ۔ یقیناً فاطمہ نام کے اندر اللہ پاک نے بڑی ہی عظمتیں اور شانیں رکھی ہیں۔ آپ کے نام فاطمہ ہے اور آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں، جیسے بطول، زہرا، اور اس کے ساتھ ساتھ شہزادی کونین، اس کے ساتھ سیدۃ مخدومہ کائنات، سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ سارے آپ کے القابات ہیں۔ ان میں سے جو آپ کا لقب زہرا ہے تو اس کے بارے میں علامہ سرخسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے المبسوط کے اندر لکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں جب خاتون جنت آیا کرتی تھیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو اٹھ کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے، واہ واہ سبحان، اور استقبال کر کے آپ ان کے پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے، اللہ، اور بوسہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ انہیں سونگھا کرتے تھے، اللہ اللہ، آپ انہیں سونگھا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں سونگھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ سرخسی علیہ رحمہ کہتے ہیں سونگھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا نام ہے، آپ کا لقب ہے زہرا، جی، اور زہرا کا معنی ہے جنت کی کلی، سبحان، جنت کی کلی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت کو جب ملتے تھے، آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ پیشانی پہ بوسہ دینے کے ساتھ ساتھ سونگھا اس لیے کرتے تھے کہ آپ کو خاتون جنت سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، سبحان اللہ، سبحان، جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر یہی بات حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے نا لکھی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونگھنے کی وجہ یہی تھی کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے سونگھتے تھے کہ آپ کو خاتون جنت کے سونگھنے کی وجہ سے جنت کی خوشبوئیں حاصل ہو جایا کرتی تھیں، سبحان اللہ۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتون جنت کے لیے کھڑے ہو جانا، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ کوئی ان کے اعزاز کے لیے تھوڑی سی بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ نبیوں کا نبی، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی رات امام الانبیاء ہیں، سارے انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، اور جب آپ عرش معلیٰ پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں تو پہلے آسمان پہ بھی انبیاء استقبال کر رہے ہیں، دوسرے آسمان پر بھی انبیاء استقبال کر رہے ہیں، تیسرے آسمان پر بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کر رہے ہیں۔ جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک چپا پر ملائکہ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جن کے استقبال میں کھڑے ہو رہے ہیں، وہ عرشوں کے مہمان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی، اپنی شہزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یقیناً حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے استقبال میں کھڑے ہو جانا یہ ان کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک آپ نے فرمایا کہ آپ کا نام فاطمہ ہے، جی، تو فاطمہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جی جی، یہ فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ اس کے پیچھے جو اسباب تھے سرکار کا، اس کے پیچھے جی، یہ کنز العمال کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہا و محبیہا عن النار، یعنی میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اس نام کی برکت سے
اس نام کے ساتھ محبت رکھنے والوں کو بھی اللہ پاک نے دوزخ سے آزاد فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ، دوسری بھی حدیث پاک اسی طرح ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرمہ اللہ ذریتہا علی النار، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسی پاک دامنی اختیار کی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ نے ایسی پاک دامنی اختیار کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد پر بھی دوزخ کو حرام فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ان کی اولاد پر بھی دوزخ کو حرام فرما دیا، اور اس سے بڑھ کے اور مقام ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ فرمایا کرتے تھے کہ ہم خلفائے راشدین میں سے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ عرض کیا کرتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، لیکن ہم اس وقت خاتون جنت کے مقام پہ رشک کرتے تھے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، فاطمہ فدا کے ابی و امی، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں، تیرے اوپر میرے ماں باپ فدا جائیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اتنا مقام عطا فرمائیں، اتنی شانیں عطا فرمائیں، بھلا ان کی عظمت و شان کا بھی کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور انتہائی لذیذ موضوع پر، اتنے خوبصورت عنوان پر جو کہ طبیعتوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، طبیعتوں کے بوجھ اتارتا ہے، اور یہ عظمتیں شانیں سننے پر طبیعتوں میں رونقیں دوبالا ہوتی ہیں۔ ہم اس عنوان کو چھیڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ مزید چھوٹی سی بریک کے بعد ہم اسی عنوان پر آگے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا ہمارا جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا یوٹیوب چینل۔ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ سوئے لازار پھر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم اپنی خوشی کا اظہار اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آج ہم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ کو بیان کر رہے ہیں، اور ہم اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی عظمت و شان والی حیات مبارکہ کو بیان کرنے سے ہماری طبیعت کے اندر خوشی آتی ہے، رونق آتی ہے، اور طبیعتیں بحال ہوتی ہیں۔ ہم اپنی اس خوشی کا اظہار کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے الفاظ کے اندر بیان کریں۔ آپ کی حیات و خدمات پر روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک نامور عالم دین اور انتہائی دھیمے لہجے کی خوبصورت گفتگو کرنے کا ملکہ رکھنے والے ہمارے ساتھی مفتی عزیز جہاں مظہری صاحب۔ مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا کہ صحابہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے والدین قربان، اور سیدہ طیبہ کے لیے سرکار کا یہ خوبصورت فرمان موجود ہے کہ سرکار فرماتے تھے اے فاطمہ تجھ پہ میرے والدین قربان۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت کا ایک بہت بڑا اعلان ہے، اور اسی طرح آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ جس کے عوض آپ کی آل اولاد کو بھی جہنم کی دوزخ سے دور کر دیا، اور آپ کی یہ عظمت اور آپ کی اس شان پر ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی گفتگو ارشاد فرمائیں، اور پھر آگے ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جی، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
کی جو نام فاطمہ ہے اس کی برکت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اولاد پر بھی دوزخ کو حرام فرما دیا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو القابات کا آپ ذکر کر رہے تھے جی، تو القابات آپ کے القابات میں سے آپ کی پاک دامنی بھی اس میں شامل ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو قرآن کریم کی وہ آیہ کریمہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے لیے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس آیہ کریمہ کی وجہ سے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اہل بیت میں جو بھی افراد آتے ہیں اللہ پاک نے ان کو پاک و صاف فرما دیا ہے، انہیں دائمی طہارت عطا فرما دی ہے۔ تو خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس خاندان کا ایک عظیم فرد ہیں، اس عظیم فرد ہونے کے ناطے آپ کا ایک لقب طاہرہ و زاکیہ بھی ہے۔ جی، طاہرہ اور زاکیہ۔ طاہرہ اور زاکیہ کا مطلب یہ ہے کہ پاک صاف ہونا، جی، اور پاک صاف اس لیے آپ پاک صاف ہیں کہ آپ کا سارا بچپن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پرورش فرمائی ہے، اور آپ کی نظر رحمت، آپ کی نظر شفقت اور آپ کا فیضان ظاہری اور باطنی یہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ ظاہری طور پہ بھی پاک و صاف تھیں، اور جو باطنی فیضان تھا وہ بھی نصیب ہوا، تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر جو باطنی طہارت ہے وہ بھی اگر دیکھی جائے تو حضور سید عالم ظاہری طہارت دیکھی جائے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح ہے۔ واہ واہ، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح ہے، جیسے حوروں کو جیسے حوریں حیض و نفاس سے پاک ہیں، ایسے ہی میری بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حیض و نفاس سے پاک ہیں، حیض و نفاس سے پاک ہیں۔ یہ کنز المال کے اندر حدیث پاک ہے۔ اور یقین جانیے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی چال ڈھال، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا ہر عمل بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مشابہ تھا۔ سبحان، آپ کی چال ڈھال ایسے لگتی تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ام المومنین حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خود فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ خاتون جنت سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور جو ظاہری حسن تھا وہ بھی حسن مصطفیٰ کا عکس تھا۔ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھا۔ کیسے؟ صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی والدہ محترمہ سے پوچھا، مستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ میں نے ایک دن اپنی امی جان سے پوچھا، اپنی والدہ سے پوچھا کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے کتنے حسن و جمال سے نوازا ہے؟ تو مجھے میری والدہ نے بتایا کہ ان کا حسن ایسے ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ اور یقین جانیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ جب چادر انور اوڑھ کے نکلتے تھے نا، جی، تو ام المومنین سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی ایسے لگتا تھا جیسے کالی بدلی سے چاند نکل آیا ہو۔ اللہ۔ تو حسن مصطفیٰ میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھیں، حسن کے حوالے سے بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھیں، اور چال ڈھال میں اور ہر عمل میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھیں۔ جی ماشاءاللہ، ہم آپ کی عظمت اور شان کے مختلف پہلوؤں کو ذکر کر رہے ہیں، آپ کی فضیلت و اہمیت اور آپ کی شخصیت کے ساتھ جڑے ہوئے مختلف القابات کی وجوہات اور ان کے اسباب بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے مختلف جو القابات پر روشنی ڈالی، تو آپ کی ذات مبارکہ کے ساتھ ایک یہ لقب بھی جڑا ہوا ہے
کہ آپ کو جنتی عورتوں کی سردار کہا جاتا ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ بھی آپ کا ایک لقب ہے۔ اس لقب کا کچھ پس منظر بیان کریں، کیا یہ لقب سرکار دو عالم سے ملا تھا، عوام الناس میں مشہور ہوا، اور اگر یہ لقب آپ کا ہے تو آپ کس طرح جنتی عورتوں کی سرداری فرمائیں گی؟ اس پر ذرا اپنی تفصیلی گفتگو ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جی کیا یہ لقب آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک سے ملا ہے؟ جی جی، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس سے بڑھ کر آپ کو یہ لقب بارگاہ خدا سے ملا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے۔ سبحان ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب مشکات نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیہات میں رہتے تھے، مدینہ طیبہ سے باہر ایک آبادی تھی، وہاں پہ ان کا گھر تھا۔ تو چونکہ روزانہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آ سکتے تھے، اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ان کی یہ بھی تھی کہ ان کی والدہ محترمہ بزرگ تھیں، جس کی وجہ سے ان کی خدمت کرنی پڑتی تھی، اور ان کی خدمت میں مصروف رہنے کی وجہ سے یہ اتنا دور سے چل کے جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ وہیں کسی مسجد میں نماز ادا فرما دیا کرتے تھے۔ جی جی، ماشاءاللہ۔ تو ایک دن وہ والدہ محترمہ کو کہنے لگے کہ ماں آج اجازت اگر دو نا تو میں مغرب کی نماز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے پیچھے جا کے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور ماں کو ایک ساتھ لالچ بھی دے دیا جی جی، کہ میں وہاں جاؤں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نماز ادا کروں گا، تو نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنی بھی مغفرت کے لیے بھی دعا کرواؤں گا اور تیری بھی مغفرت کے لیے دعا کرواؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب ماں کی بارگاہ میں یہ کہا نا کہ ماں تیری بھی مغفرت کے لیے دعا کرواؤں گا، جی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو جی، اپنی ماں نے فوراً اجازت دے دی۔ ماشاءاللہ۔ انہیں ماں کی بارگاہ سے جب اجازت ملی تو انہوں نے آ کے مغرب کی نماز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ جی، سارے لوگ مسجد سے اٹھ کے چلے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، آپ بھی جب مسجد سے اٹھ کے تشریف لے کے جا رہے تھے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا تو میرے قدموں کے نشانات، میرے قدموں کی آہٹ کو سن کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بلکہ آہٹ کو سن کے فرمایا من انتا آ حذیفہ، اے میرے پیچھے آنے والے کون کیا ہو؟ تو حذیفہ ہے؟ کیا تم حذیفہ ہو؟ اللہ اللہ اللہ، کہتے ہیں میں قربان جاؤں اس غیب دان محبوب پر اللہ کہ پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں ہے، سبحان، اور دیکھنے کے بغیر پہلے پوچھا من انتا کون ہو، اور پھر فوراً فرمایا آ حذیفہ، تم حذیفہ ہو۔ تو میں نے ابھی میرے منہ سے الفاظ یہ نہیں نکلے تھے کہ نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا ما حاجتک، تیری کیا حاجت ہے، کیوں میرے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہو؟ اور ساتھ پتہ ہے کیا فرمایا؟ ساتھ فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، جا اللہ پاک تیری بھی مغفرت فرمایا اور تیری ماں کی بھی مغفرت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، اللہ، اور وہ جو کہتے ہیں میں جو دل میں راز لے کے آیا تھا، دل میں خواہش لے کے آیا تھا کہ آج میں یہ خواہش لے کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا ہوں کہ آج اپنی بھی بخشش کے لیے دعا کرواؤں گا اور ماں کی بخشش کی بھی دعا کرواؤں گا، ابھی الفاظ زبان پر نہیں آئے، جو دل میں الفاظ تھے انہیں ابھی تک میں نے لفظوں کے پیراہن میں نہیں ڈالا، اپنے لب و لہجے سے آشنا نہیں کیا۔ اللہ اللہ اللہ، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان فرما دیا۔ خود ہی اعلان فرما دیا۔ اللہ اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھیں ہمارے دلوں کے اندر جو راز پوشیدہ ہیں جنہیں ہمارے بغیر اور کوئی نہیں جانتا، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے۔ اب میں یہاں پہ رک کے ایک بات کرتا چلوں جی جی کہ یہ انسان تو انسان ہے، جی، اگر پتھر کے دل میں بھی کچھ چھپا ہے نا، پتھر میں بھی کچھ چھپا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی پتہ ہے، اللہ اکبر، اس کا بھی پتہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لوگو احد جبل
یحبنا ونحبہ، وہ دیکھنے کو تو تمہیں پہاڑ لگتا ہے لیکن یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پتھر احد پتھر ہے نا، اور پتھر کے اندر اتنی سختی موجود ہوتی ہے کہ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ کسی بندے کو اگر سخت دل کہنا ہو تو اسے کہتے ہیں یہ سنگ دل ہے، یہ پتھر دل ہے۔ تو پتھر کے اندر بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، پیار آ جائے، اس کے سینے میں بھی یہ راز چھپا ہو تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی عیاں کر دیتے ہیں، وہ بھی آپ پہ عیاں ہو جاتا ہے اور آپ اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا حذیفہ، یہی وجہ ہے کہ حضور سید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ اور کوئی غیب کیا تم پہ نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب تم پہ نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، سبحان، جب تم سے خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پھر بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، آپ آگے چل رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ چلتے چلتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ بن یمان، ایک فرشتہ آج میری بارگاہ میں آیا ہے اور وہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں آیا، اللہ اللہ اللہ، پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں آیا، اور اس نے اللہ پاک کی بارگاہ سے اجازت طلب کی ہے کہ یا اللہ آج مجھے اجازت دے، میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں بارگاہ مصطفیٰ وہ بارگاہ ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کے دل تڑپتے اور دھڑکتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں سلام عرض کرنے کے لیے، بلکہ ملائے اعلیٰ فرشتے جو رب کی بارگاہ میں ہر وقت انوار و تجلیات کے اندر رہتے ہیں، انوار و تجلیات کے نیچے رہتے ہیں، وہ بھی اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کے بھی دل تڑپتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دینے کے لیے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اجازت مانگی تو اللہ پاک نے اجازت بھی دے دی جانے کے لیے، اور اللہ پاک نے ایک پیغام بھی ساتھ بھیج دیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ اے فرشتے جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دینا کہ بے انا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اے محبوب آپ کی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جنت میں جو جتنی بھی عورتیں جائیں گی ان تمام کی سرداری اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرما دی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ نہیں، صرف اتنے تک محدود نہیں، بلکہ آگے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ بھی کہہ دینا کہ یہ اگر جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو ان کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے اور جنتی مردوں کے سردار ہیں، یعنی جنت کی تمام سرداری اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے گھر میں رکھ دی ہے، خاتون جنت کے گھر میں رکھ دی ہے۔ حضور سید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، ماشاءاللہ۔ کہ جنتی عورتوں کی سرداری اللہ پاک نے خاتون جنت کے سر پہ رکھ دی، اور جنتی مردوں کی جو سرداری ہے وہ اللہ پاک نے حسنین کریمین علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ تو یہ خاتون جنت کا اور عورتوں کی سردار ہونے کا جو لقب ہے یہ آپ کو بارگاہ مصطفیٰ سے بھی اور بارگاہ خدا سے ملا ہے، بارگاہ خدا سے آتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اور بارگاہ مصطفیٰ میں لوحۂ مصطفیٰ ہلے تو یہ اس کائنات میں عام ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بڑی خوبصورت گفتگو ہم سماعت کر رہے ہیں مفتی عزیز جہاں صاحب کی، ہم ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے کچھ بے ربط جملے ادا کر کے ان کی بڑی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بہت جلد ہم انشاءاللہ دوبارہ یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وہ سوئے لازار پھر
جی ناظرین، ویلکم بیک، خوش آمدید ایک مرتبہ پھر جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے یوٹیوب چینل سے محمد ایوب اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے، ہمارا شام 7 بجے تک آپ کے ساتھ رہے گا۔ آج کے عنوان میں ہم حضرت سیدہ طیبہ بی بی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ کے ساتھ جڑے القابات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مفتی عزیز جہاں مظہری صاحب اپنے خوبصورت الفاظ میں بی بی جان کے حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ بلا مفتی صاحب مختلف لوگوں نے بی بی جان کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے کسی نے کوئی مناقب لکھے، کسی نے نظم کی شکل میں، کسی نے نثر کی شکل میں قصیدے کہے۔ ان شخصیات میں سے ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنی بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کی جو سیدہ طیبہ کے ساتھ عقیدت کا اظہار ہے ان کو ذرا آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں، بعد ازاں ہم اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے۔ آپ کی حیات کے جو آخری پہلو ہیں، آخری ایام ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ جی، بہت سارے لوگوں نے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کیا ہے، اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کیا ہے۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا نام شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی کا ہے کہ جنہوں نے آپ کو ایک مثال دیتے ہوئے، ایک شخصیت کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے آپ نے آپ کے مقام اور آپ کی شان کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی، وہ شخصیت ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کی شخصیت بہت بڑی ہے، مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن ان کو صرف ایک نسبت حاصل ہے، اور وہ نسبت کیا ہے کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کو جو مقام حاصل ہے اس کی وجہ صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ لیکن خاتون جنت کے بارے میں فرماتے ہیں از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ خاتون جنت کو جو مقام حاصل ہے اس کے پیچھے 3 بڑی بڑی وجوہات ہیں، 3 بڑی بڑی نسبتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان نسبتوں کو آپ ترتیب وار بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ آپ کی سب سے بڑی نسبت تو یہ ہے کہ آپ نور چشم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ 2 جہانوں کے لیے جس ہستی کو اللہ پاک نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ان کی آنکھوں کا نور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ پہلی نسبت ہے، امام اولین و آخرین، اور ساتھ ان کا مقام یہ بھی ہے کہ وہ اولین و آخرین کے امام بھی ہیں۔ تو اولین و آخرین کے امام کی صاحبزادی شہزادی خاتون جنت ہیں۔ آپ کو یہ پہلی نسبت حاصل ہے۔ اور دوسری نسبت بانویاں تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، سبحان اللہ، کہ تاجدار حل عطا جن کی شان میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کی شان میں سورہ دہر پوری کی پوری ہے، ان کی بانوں، ان کی زوجہ محترمہ کا شرف جو ہے نا وہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہا ہے، یعنی ان کی زوجیت کا شرف خاتون جنت کو مل رہا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی زوجہ ہونا یہ ان کے لیے دوسری نسبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری نسبت آپ فرماتے ہیں مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں قافلہ سالار عشق۔ کہتے ہیں مادریاں مرکز پرکار عشق، عشق کی پرکار کا مرکز سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا شرف اللہ پاک نے
خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ اور مادریاں قافلہ سالار عشق، فرمایا قیامت تک جتنے بھی عشق کے قافلے رواں ہوتے رہیں گے ان سب کے سرخیل ہونے کا شرف اللہ پاک نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ خاتون جنت ہیں، تو یہ نسبت بھی اللہ پاک نے خاتون جنت کو عطا فرمائی ہے۔ تو تین نسبتیں، ایک نور چشم رحمت للعالمین، اور دوسری نسبت بانویاں تاجدار حل عطا، اور تیسری نسبت کے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہونے کا شرف آپ کو۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ بیان فرماتے ہیں۔ ہمارا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو آپ کا وصال مبارک، آپ کی زندگی کے آخری جو ایام ہیں ان پر آپ روشنی ڈال کے ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے۔ جی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد بہت زیادہ غم زدہ رہتی تھیں، بہت زیادہ پریشان رہتی تھیں۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ جتنے غم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میرے اوپر آئے، اگر یہی غم دنوں پر بھی آتے تو دن بھی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ! تو اس کے بعد ٹھیک 6 مہینے بعد حضور علیہ السلام کے وصال کے 6 ماہ بعد خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ام المومنین حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اسے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ایک دن خاتون جنت میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بٹھایا اور بٹھا کے کان میں سرگوشی کی، کوئی بات کہی۔ تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں، رونے لگ گئیں۔ تو جب حضور علیہ السلام نے دیکھا نا کہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ رو رہی ہیں، تو ظاہر ہے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر فاطمہ پریشان ہوتی ہیں تو زمانہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پریشانی دیکھی نا تو آپ نے دوبارہ کان میں کوئی بات کہی۔ جو ہی آپ نے کان میں دوبارہ کوئی بات کہی تو خاتون جنت مسکرانے لگ گئی۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بعد میں پوچھا کہ خاتون جنت اس کی وجہ کیا تھی، کہ حضور علیہ السلام نے 2 منٹ پہلے آپ کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ رونے لگ گئے، پریشان ہو گئی، لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد جب سرگوشی ہوئی تو آپ پھر مسکرانے لگ گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک راز ہے، اس راز سے میں پردہ نہیں اٹھا سکتی۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو میں نے پھر دوبارہ اس بات کو پوچھا اور اپنے حق کا واسطہ دے کے پوچھا کہ میرا جو آپ پر حق ہے اس کی قسم دے کے میں نے پوچھا کہ اس کی قسم ہے مجھے وہ راز بتلا دو۔ تو انہوں نے کہا ہاں اب میں اس راز سے پردہ اٹھا دیتی ہوں۔ پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ جبریل امین ہر سال میرے ساتھ ماہ رمضان میں 1 مرتبہ قرآن پاک کی دور کیا کرتے تھے، اس مرتبہ جبریل امین نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا۔ تو مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ اب میرے ظاہری حیات کے دن بہت زیادہ کم رہ گئے ہیں، میں اللہ پاک کی بارگاہ میں تشریف لے جانے والا ہوں۔ تو میں اس خبر غم تھی، اس وجہ سے میں رونے لگ گئی، میرا دل پریشان ہو گیا، تو کہ میں کیسے اکیلے گزارا کروں گی، میرے دن کیسے بیتیں گے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ میرے کان میں سرگوشی کر کے فرمایا کہ اے فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے اہل بیت میں سے میرے پیچھے سب سے پہلے تم آ کے مجھے ملے ہو، یعنی اشارہ یہ تھا کہ تمہارا وصال سب سے پہلے ہو جائے گا۔ تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پھر مسکرانے لگی، اور یقین جانیے خاتون جنت کا جب وصال ہوا تو آپ کی تدفین کے لیے جو اہتمام کیا گیا، آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، تو آپ کی جو زندگی میں عفت و طہارت اور پاکیزگی اور پردہ کا خیال تھا اس کو مد نظر رکھ کے آپ کی جب میت کو اٹھایا گیا تو اس وقت جو چارپائی بنائی گئی وہ ایسے کہ ڈولی ٹائپ، یعنی ادھر ادھر لکڑیاں باندھ کے پورا مکمل پردہ کیا گیا، اور اس پردے کے ساتھ خاتون جنت کو اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جایا گیا۔ یہ وصال کا وقت تھا
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میدان محشر لگا ہوگا تو اس وقت کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا، لیکن اس وقت بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پل صراط سے میری بیٹی فاطمہ گزرنے لگیں گی تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی، اے اہل معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو کیونکہ میرے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے۔ جی ناظرین کرام، ہم یہیں پہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ بی بی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بے ربط جملوں کو بی بی جان کی بارگاہ میں قبول کر کے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش کا وسیلہ بنائیں۔ کل انشاءاللہ العزیز اسی وقت شام 6 بجے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔